بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ مولانا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کا قبول فرما کر ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. زندگیوں میں سنت کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے. پچھلے جمعہ سیرت پر ہی خطبہ تھا، اس جمعہ کو بھی سیرت ہی پر خطبہ تھا. سیرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل. آج کے ماڈرن الفاظ میں آپ نے کیسی زندگی گزاری، اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا قرآن میں کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہے. زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں یہ شوق ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے کیا کیا، آپ کے لیے وہاں نمونہ موجود ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب اس میں ان کے مذہبی پیشواؤں کی پوری زندگی موجود نہیں ہے. آپ بدھسٹ کو پوچھو، کرسچن کو پوچھو، جین کو پوچھو، ہندوؤں کو پوچھو، ان کو اپنے مذہب کے پیشوا جن کے مذہب پر وہ عمل کر رہے ہیں ان کی پوری زندگی، پوری لائف سٹائل ان کے پاس نہیں ہے سوائے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا. آپ اندازہ لگائیے ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے، صحابہ نے اس کو بھی گن کر رکھا. آپ کیسے گھر میں رہتے تھے، باہر کیسے رہتے تھے، حقوق اللہ میں کیسے تھے، حقوق العباد میں کیسے تھے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی تھی، دوسروں کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی تھی، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی تھی، غیروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی تھی، میدان جہاد میں آپ کا عمل کیا تھا اور میدان عبادت میں آپ کا عمل کیا تھا. کوئی موقع، یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زبردست نبی نصیب فرمایا. لیکن ہم بڑے ناقدرے ہیں، زندگی میں سنتیں نہیں ہیں ہماری. سنت کی وجہ سے آدمی دیندار بنتا ہے، سنت نہیں ہوگی تو بدعات اور خرافات اس کے گھر میں آتی ہیں. آپ کو اس سے پہلے بھی پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ جب سنت زندگی میں نہیں ہے تو سنت بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی. جب وہ نہیں ہے تو کوئی اور چیز ضرور آ جائے گی. اور شیطان جب ایک آدمی کو نیکی کے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا، دیکھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا، چوری چپاٹی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا،
تو اس کے پاس شیطان نیکی کے راستے سے آتا ہے اور اس کو ایسی چیزوں میں ڈال دیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اور جب نیکی سمجھ کر اس کو کرنے لگے گا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ تو سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے نام سے یہاں کیا خرافات کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے تو جلوس نہیں نکالا، انہوں نے تو عید میلاد النبی نہیں منایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر پورا اتار دیا۔ تو ابو سفیان کا قول نقل کیا خطبے میں کہ ابو سفیان جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو ان کا ایک قول مقولہ ایک مشہور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ملے ہیں، ایسے ساتھی ملے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی پوری زندگی اپنے اندر اتار دی۔ ایک صحابی چلتا پھرتا نمونہ رسول، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو ہے کلہم الصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عدول ہیں، حق پر ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے راہ پا جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مسلمان تو مسلمان، غیروں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا۔ ہندوستان کا پروفیسر راما کرشنن ہے، اس نے اس پر مستقل کتاب لکھی۔ غیروں میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک جرمنی کے پروفیسر نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خالی پروفیٹ محمد بولتے ہیں، ایسے ساتھی ملے کہ دنیا میں کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو اٹھا لیجیے، مثلا بیع و شراء، خرید و فروخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں نکلے، ایک اناج بیچنے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے جو گیہوں رکھا ہوا تھا شعیر کیا ہاتھ ڈالا تو تھوڑا بھیگا ہوا لگا، تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تھوڑا محسوس ہوتا ہے نمی۔ اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بارش کا پانی لگ گیا تھا تو میں نے اس کو نیچے رکھا اور اچھے گیہوں کو اوپر رکھا۔ آپ نے فوراً فرمایا من غشنا فلیس منا، تو بہتر ہوتا کہ یہ اس کو الگ رکھتے اور دکھاتے کہ بھائی دیکھو یہ بھیگا ہوا ہے، یہ سوکھا ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے جماعت سے ہے ہی نہیں۔ اور یہ فلیس منا والی جتنی حدیثیں ہیں وہ آدمی کے لیے ڈرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ قیامت کے روز جب کوثر پر جمع ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہلم ہلم، آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں مجلس میں، ویسے استقبال کرتے صحابہ ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد یہ کام کیے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کام کیے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دین بنایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دور بھاگو یہاں، ہٹو یہاں سے، یہ فلیس منا، کہ تم کو ہماری جماعت میں تو ہو ہی نہیں۔ من غشنا فلیس منا، من سحر علینا السلاح فلیس منا، جو اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھا لے فلیس منا، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم کامل مومن نہیں بن سکتے
حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں تم کو سب سے زیادہ پیارا ہو جاؤں، والد سے، اولاد سے، اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ذات تمہارے لیے میں ہوں۔ اگر یہ ایمان کا درجہ ہوا تو یہ ایمان ہوا، اور اگر یہ درجے پر نہیں تو کامل مومن نہیں بنا۔ آج ماشاءاللہ مسلمانوں کی زبان پر حب رسول ہے، لیکن عمل سے حب رسول نہیں۔ صحابہ کرام نے حب رسول کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے۔ ان کی عملی زندگی دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو خوش رکھنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا، ماں باپ اولاد ہے، اچھی اولاد، فرما بردار اولاد جو ہو وہ ماں باپ کو خوش کرتی ہے۔ کیسے خوش کرے گی؟ ان کی فرما برداری کرتی ہے۔ زبان سے کہیں مجھے اپنے ابا سے بہت محبت ہے، لیکن باپ کی ہر بات کے خلاف کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، کہ باپ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر باپ سے محبت کرتا تو باپ کی فرما برداری کرتا۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ادنا سے ادنا مومن بھی اس کا دل خالی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ناممکن۔ اس لیے کہ آپ وقت عظیم، لیکن یہ محبت آدمی زبان سے تھوک نہ اڑائے، بلکہ محبت حقیقی یہ ہے کہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہیں گے جس کو دیکھ کر دوسری چیز بنائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنائیں۔ آپ گھر میں کیسے رہتے؟ خوش مزاج رہتے تھے۔ آج ہم لوگ گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ بد مزاج بن کر رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو خوش مزاجی کے ساتھ داخل ہوتے، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے، اور آج گھر میں آئیں گے آفس لے کر آئیں گے، پورا ٹوکرا آفس کا گھر میں لے کر آئیں گے۔ چہرہ ایسا کیوں ہے؟ پورا ٹینشن میں، اسٹریس میں۔ ایک اچھے آدمی اللہ ان کو عمر میں برکت دے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، ادھر ایک فون ہے یوں، ایک یہاں ہے، اس کو بولتے ہیں ہولڈ، اور اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور منہ میں لقمہ ہے، وہ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا بھائی گندا ہے، گندا ہے، ضرور ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن تمہیں 2 لقمے آرام سے کھانا نصیب نہیں ہے؟ کیسا آپ کا دھندا، کیسا بزنس؟ اور بزنس چھوٹا موٹا نہیں بھائی۔ ہاں بولا میں کو آپ کے اوپر مجھے ترس آتا ہے۔ بولا مول صاحب میرا 5 کروڑ کا بنگلہ ہے۔ بولا رہتے تو یہی کرائے کے کمرے میں نا، تو زندگی شاید یہی گزر جائے گی۔ میں کہا آپ بتائیے کبھی آپ نے آفس میں بنیان سکھانے ڈالا، انڈر ویئر سکھانے ڈالا آفس میں؟ بولا مول صاحب کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو میں جو کہتا ہوں مجھے جواب دو نا۔ بولا وہ آفس ہے بھائی، آفس ہے، آفس میں کچھ چٹی تھوڑی لٹکائیں گے، کیسی بات کرتے ہیں؟ بنیان تھوڑا لٹکائیں گے؟ باہر گرمی سے آئے، کپڑے بھیگ گئے تو نکال تو ہینگر میں لگایا، آفس میں ایک طرف انڈر ویئر ہے، ایک طرف بنیان ہے، ایک طرف کرتا سلامت ہے۔ بولا نہیں کریں گے۔ تو جب آفس کو گھر نہیں بناتے ہو تو اپنے گھر کو آفس کیوں بناتے ہو؟ جب گھر میں آئے تو یہ گھر ہے، بال بچے ہیں، ہنسو بولو، اچھا کھاؤ پیو، مذاق کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج بھی تھے، خشک مزاج نہیں تھے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو دیندار آدمی ہوتا ہے
وہ خشک مزاج ہوتا ہے. نہیں بھائی، جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ خوش مزاج ہوتا ہے. اس کے بچے اس سے خوش ہیں، گھر کے لوگ مراد اس سے خوش. ہنسی مذاق بھی کرو، ہم ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ بھی کرتے تھے، اپنے گھر میں بھی کرتے تھے. لیکن ہم آفس کو گھر نہیں بناتے، لیکن گھر کو آفس بناتے. بیوی بیچاری کچھ پوچھتی ہے تو بڑا چڑیل ہو کر جواب دیتا ہے. یہ ہمارے نبی کیا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے تاجر تھے اس زمانے کے. آپ نے شام کا سفر کیا تھا تجارت کے لیے. اس زمانے کے حساب سے انٹرنیشنل بزنس تھا وہ. لیکن گھر کے اندر خوش مزاج رہتے تھے. آج ہم گھر کے اندر بد مزاج رہتے ہیں اور اس سے گھر ٹوٹتے ہیں. اللہ ہم کو عقل دے بھائی. تو آپ کو عرض یہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ہمارے لیے اس میں نہ ہوگا. اور ایک بات آخری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ کی سب سے بڑی سنت جس کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، وہ تھی دعوت اللہ، جس کو آج ہم نے فراموش کر دیا. یہ سنت تو بالکل نکل گئی ہماری زندگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت اللہ کا کام کیا، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملایا. ہم آج اس میں 0 سنیے کرتے ہی نہیں. اور اگر کوئی بیچارے لوگ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو اس کو تانا کرتے ہیں، اس کے اوپر قسم قسم کی باتیں کہتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت دعوت اللہ، کہ آپ نے پوری زندگی اسی میں لگائی. یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی قرآن کریم میں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں اس بات سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو ہم نے دعوت کو تو بالکل چھوڑ ہی دیا. ایک دعوت تو یاد ہے، باقی دعوت تو بھول گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی میں حب رسول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب